بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر دل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیض اللہ خان نیازی صاحب. ناظرین، مریم نواز کے لیے کافی زیادہ خوشخبریاں رہی اس ہفتے میں. ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے وہ کافی چلتا رہا، مشہور ہوا، مختلف واقعات کی وجہ سے مختلف چیزیں سامنے آئی. مریم نواز صاحبہ کو، کیپٹن صفدر صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو اس ریفرنس کے اندر سزا سنائی گئی. سزا کے خلاف مریم نواز نے جو ہے وہ اپیل دائر کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اپیل پر سماعت کی اور بالآخر مریم نواز اور کیپٹن صفدر دونوں کو جو ہے اس کیس سے بری کر دیا. کیس کیا تھا؟ ایون فیلڈ ریفرنس کیا تھا؟ یہ کیسے بنا؟ کیوں چلا؟ کیا معاملہ کیا تھا؟ جی فیض کیا بتائیں گے؟ یہ کیس بیسیکلی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو لنڈن میں نواز شریف صاحب کے اپارٹمنٹس ہیں ان کی اونرشپ کا ایشو تھا، جس کے اندر نیب کی یہ کنٹینشن تھی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی اونرشپ نواز شریف کے اثاثوں سے زیادہ ہے اور اسی لیے ان کے خلاف پروسیڈ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کے اثاثوں سے بڑھ کر ان اپارٹمنٹس کی مالیت ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر نواز شریف صاحب کے خلاف نیب میں پروسیڈنگز ہوئی تھیں. اب مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کو اس کے اندر ایڈنگ اینڈ بیٹنگ کے اندر رکھا گیا تھا کہ جی انہوں نے نواز شریف صاحب کی مدد کی تھی. بیچ میں یہ کنٹینٹ کیا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی اونر تھیں اور نیب نے ان کے خلاف بھی اسی لیے کارروائی کی تھی کہ جی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے یہ اپارٹمنٹس خریدنے کے. یہ اونرشپ کس کے پاس تھی اس کیس کے دوران؟ بیسیکلی اس کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیڈ ایگزیکیوٹیڈ تھی جس کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو اونرشپ تھی وہ کنٹینٹ یہ کرتی تھیں کہ یہ صرف ایز اے ٹرسٹی اون کر رہی تھیں، یہ پراپرٹی انہوں نے خریدی نہیں تھی اور کیونکہ انہوں نے خریدی نہیں تھی تو ایسٹ بیونڈ مینز کا پرابلم اٹھتا ہی نہیں ہے. اور یہی وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، آپ کو شاداب صاحب یاد ہوگا، جس کو کیلیبری فونٹ والا پرابلم ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی جس ٹائم پہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کہہ رہی ہیں کہ لکھی گئی تھی اس ٹائم پہ تو کیلیبری فونٹ دستیاب ہی نہیں تھا. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب یہ ساری اپیل پہ بحث ہوئی تو ان سارے جو نقطے تھے ان کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرگیومنٹ سن کے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو نیب کا ریفرنس اور جو نیب کورٹ کی ججمنٹ تھی وہ غلط تھی اور اس لیے مریم نواز صاحبہ کی جو کنوکشن ہے وہ کالعدم قرار دے دی تھی. فیض، یہ ایون فیلڈ فلیٹس جو تھے یہ کس کی ملکیت تھے اس ریفرنس کے مطابق؟ اس ریفرنس میں کیا کہا گیا تھا اور اس میں نون لیگ کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں بیسیکلی تو اس ریفرنس میں یہی تھا کہ جی نواز شریف صاحب کے یہ اپارٹمنٹس ہیں، اسی لیے مین جو اس میں ایکیوز تھے وہ نواز شریف صاحب خود تھے. ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنایا گیا تھا ان کے سامنے اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیڈنگز کے دوران مکالمے میں نیب کے پروسیکیوٹر صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسٹ بیونڈ مینز ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ اس ایسٹ کی ویلیو کیا ہے، ان اپارٹمنٹس کی ویلیو کیا تھی، کیا آپ نے وہ پتہ کروائی ہے، کس طرح آپ ڈیٹرمن کریں کہ یہ ایسٹ ان کے اثاثوں سے بڑھ کر مالیت کی ہیں. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ جی یہ چیز ہمارے لیے پتہ کرنی ضروری نہیں تھی، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آگے سے اظہار کیا تھا اس بات کا کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک بندے کے اثاثوں سے بڑھ کر مالیت کی ہے تو آپ کو اس چیز کی مالیت تو پہلے ڈیٹرمن کر لیں، کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھ کر اس کی مالیت کی ہے. تو یہ بڑا ایک کنٹروورشل تھا کیس اور میں آئی ایم ویری انٹرسٹڈ کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اس پہ ججمنٹ ہے، جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے ان سارے نکات کے اوپر، کیونکہ میری نظر میں اس کا ایک بڑا میجر ایفیکٹ جو ہے وہ آگے نواز شریف صاحب کا جو یہی اپیل ہے اس کے اوپر بھی وہ ایفیکٹ ایک بڑا میں واضح تھوڑا طور سا پہ آئے گا. کنفیوز اس چیز پہ ہو رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایون فیلڈ ریفرنس نہیں ہے، سوری ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ ہے ہمارے نہیں ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب تو مستقل وہیں پہ مقیم ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک جو مریم صاحبہ گئی ہیں یہ بھی وہیں جائیں گی. سوری مریم نواز صاحبہ کا موقف یہ تھا، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے مریم نواز صاحبہ کا موقف یہ تھا کہ یہ میرے نہیں ہیں. مریم نواز صاحبہ کا موقف یہ تھا کہ جی جہاں پہ یہ اپارٹمنٹ کی ملکیت میرے پاس آ رہی ہے میں نے صرف ایز اے ٹرسٹی اس کو ہولڈ کیا تھا، میں نے خریدے نہیں ہوئے تھے. بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ حسین نواز صاحب کی تھی، یہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ شو کری تھی اور اسی ٹرسٹ ڈیڈ کو کیلیبری فونٹ کی بیسس پر جھوٹا قرار دیا تھا. اور جب وہ ایک دفعہ جب جرا جو ہے یہ کھول کر سامنے آئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کے سامنے اس چیز پہ آرگیو ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جن صاحب نے آ کر یہ بیان دیا تھا کہ جی کیلیبری فونٹ اس ٹائم پر دستیاب نہیں تھا، انہوں نے اپنی جرا میں دو باتوں کا انکشاف کر دیا. پہلی یہ کہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں تھے، تو اگر وہ ایز ایکسپرٹ اس چیز پہ بیان دے رہے تھے تو ان کی خود اس چیز پہ ایکسپرٹیز تو ہونی چاہیے تھی.
سیکنڈ یہ کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں نے بھی اس ٹائم پر کیلیبری فونٹ استعمال کیا ہوا تھا, وہ جنرلی اویلیبل نہیں تھا لیکن آپ اسپیشل طور پر خرید کے استعمال کر سکتے تھے. تو جو موقف تھا کہ کیلیبری فونٹ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, وہ موقف تو غلط پروو ہو گیا. جو وہ انہوں نے جس موقف کی بیسس پر نیب نے یہ ساری پروسیڈنگ کی اور اس کے اوپر ایک وہ کیلیبری فونٹ کا پورا بیانیہ بنا, تو اس کو تو ان کے جو نیب کے وٹنس سے خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیلیبری فونٹ جس ٹائم پہ ٹرسٹ ڈیڈ بنی تھی اس ٹائم پہ میں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کا کیلیبری فونٹ استعمال کرنا کوئی اتنی انہونی بات نہیں تھی, وہ ہو سکتا تھا. اور یہی اسی طرح کی چیزیں جو ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھ کر یہ چیز فیض, اس سے ایسا نہیں لگتا کہ چیئرمین نیب کی تبدیلی جو ہے وہ بڑا اس کیس کے اوپر افیکٹ کیا ہے؟ اگر جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوتے تو شاید پروسیکیوشن کی اتنی سافٹنس نہ ہوتی اور ایویڈنس بھی لائے جاتے. مجھے یہ جب یہ فیصلہ آیا تو بہت زیادہ لوگ یہ بات کر رہے تھے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں سافٹنس کیا ہے. پہلی بات تو یہ, جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مطلب ایک ایویڈنس جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ لا کے پرووائڈ کر دیا. اب جو پروسیکیوشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کو ثابت کرے کہ ہاں یہ جو چیز ہم لے کے آئے ہیں سچی ہے. اب پیچھے سے جاوید اقبال صاحب بھی چلے گئے, پروسیکیوشن بھی چینج ہو گئی. معذرت کے ساتھ شاداب صاحب یہ بات تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ میں نہیں, آپ کو پورا اختیار ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہمیں پہلے سیٹل کر لیں کہ ایویڈنس کہاں پر پروو ہونی ہوتی ہے. ایویڈنس اپیل میں نہیں پروو ہونی ہوتی, ایویڈنس ٹرائل کورٹ میں پوری ہوئے گی. ایویڈنس جو لے کے آئے تھے اس کو نیب عدالت نے دیکھ کر پروو, انہوں نے تو سزا دے دی تھی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اپیل کے اندر تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو نیچے کا ریکارڈ ہے ایڈیشنل ایویڈنس یا شواہد اپیل میں تو جمع ہی نہیں ہوتے. جو نیچے جسٹس جاوید اقبال کے ٹائم کی جمع ہوئی چیزیں ہیں اسی چیزیں, لیکن اس کا دفاع تو فیض اس وقت کی پروسیکیوشن, اس وقت کے چیئرمین نیب صاحب جو ہیں اس پہ بھی میری ایک عرض سن لیں. اگر آپ اس کیس کی جو ہیرنگز ہیں ان کو ذرا فالو کریں, پچھلے سال کے اینڈ سے لے کر اس سال کے جنوری فیب سے جو جس طرح کے ریمارکس عدالت دے رہی ہے, جب جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین تھے تو عدالت بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ جی اس کیس میں ہمیں جان یا دم نہیں نظر آتا. عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جاوید اقبال کے منہ پہ تو ریلیف نہیں دینا, تو انہوں نے تو ڈاکیومنٹس دے کے ریلیف دینا ہے. اب یہ بات بھی میری طرف سے کرنا کسی کا بھی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنے شواہد کا پورا دفاع نہیں کیا, مجھے لگتا ہے از این انجسٹس ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو آرڈر پروناؤنس کیا ہے, جو ججمنٹ ختم کی ہے, جو اپنا فیصلہ سنایا ہے, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے ہوں گے جو فائل پہ تھے؟ کیا ملاحظہ نہیں کیا تھا؟ کیا نیب کے پروسیکیوٹر سے سوال جواب نہیں کیے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سوال جواب کیے تھے, لیکن اس سچویشن کے اندر جب چیئرمین نیب تبدیل ہو گیا, جاوید اقبال صاحب نہیں آ گئے ہیں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہی سوالوں کے جواب دیے جائیں جو جاوید اقبال صاحب کے زمانے میں دیے جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں, سمپل سی بات ہے. یہ کیلیبری فونٹ کی بات کرتی ہیں, نیب کے اپنے وٹنس نے یہ بات کی کہ جی میں نے اس ٹائم پر خود یہ کیلیبری فونٹ استعمال کیا تھا, بالکل کی. اب اس سوال کا نیب کیا جواب دے گی جب ڈاکیومنٹس کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ جی ہاں جی میں نے استعمال کی ہے, تو نیب کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتی عدالت کے سامنے؟ یہ میری نظر میں یہ ایک زیادتی والی بات ہے جو کی جاتی ہے کہ جی آپ کی عدالتیں جو ہیں یا آپ کے شواہد جو ہیں وہ سیاسی نظام تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہیں. وہی فائل تھی جو نیچے والی عدالت میں جس کی بیسس پہ فیصلہ سنایا گیا تھا, وہی فائل اوپر آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھا تھا. یہ پاکستان کے اندر کتنی اپیلیں ہیں, آپ ہائی کورٹس کے اندر چلے جائیں تو کتنی کرمنل اپیل جو ہیں وہ نیچے کے فیصلے سزائے موت جو ہے وہ کالعدم قرار دے کے اور بندے کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے, تب کوئی کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں اٹھتی. لیکن کیونکہ یہ میٹر ایک پولیٹیکل فگر کا ہے تو اس میں کنٹروورسی اٹھائی جا رہی ہے. دیکھیں وہی ڈاکیومنٹس جب اوپر آئے, اب وہی بات ہے, میں نے آپ کو یہ ایک اور مکالمے کا ریفرنس دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر صاحب سے کہ جی آپ نے تعین کیا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی 1998-99 کے اندر کیا مالیت تھی؟ ان کا ہم نے نہیں کیا تھا. اب یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے, وہ تو ریکارڈ شو کر رہا تھا نہیں کیا تھا. وہ جسٹس جاوید اقبال کے انڈر کا پروسیکیوٹر ہوتا یا اب والے چیئرمین کے نیچے والا پروسیکیوٹر ہوتا, بات تو ایک ہی تھی کیونکہ ڈاکیومنٹ وہی بات کرتا ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ میری نظر میں
ایک ٹائم تھا جب نیب جو ہے وہ خوف کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی. نیب کی جس طرح کی ہسٹری آئی ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر اور جس طرح کا بیانیہ بنایا گیا، ہمیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو بھی بندہ ہے وہ چور ہے اور جو بھی بات کی جاتی ہے اس کے خلاف وہ سچی ہے. اب نظر آئے گا ساروں کو، ایوری ون ول سی کہ جو نیب نے یہ پچھلے 4-5 سال کے اندر لوگوں کے خلاف ظلم کیے ہیں وہ کس کس طرح کے ظلم کیے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنے جو آپ کے لیڈران تھے ان کے خلاف نیب نے کارروائی کی، کتنوں کو سزا ہوئی ہے. آپ کے جو انکمبنٹ سپیکر ہیں ان کو ایک جھوٹے کیس میں نیب نے لیکن یہ تو نیب کی کوتاہی ہے میں نیب نے کہ 4.5 ایسے کیس میں جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا 3.5-4 سال وہ ان کیسوں کے فیصلے نہیں کروا سکے. لیکن میں تو ایک جنرل ایک کوشچن یہی تھا کہ کیا چیئرمین نیب کی چینج ہونے سے، ان کو تبدیل کرنے سے، یا جو ظاہر ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا اس سے تو اس کیس کے اوپر فرق نہیں پڑا ہوگا کیونکہ آرگومنٹس بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے. اگر تو یہ ٹرائل کورٹ ہوتی، نیب کی عدالت ہوتی جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا تھا، تو میں آپ کے ساتھ اس بات پہ اگری کر سکتا تھا کہ جی نیب نے شواہد پیش ہی نہیں کیے. نیب کے پاس ایک ڈاکیومنٹ تھا جو دکھاتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے، نیب نے وہ ڈاکیومنٹ عدالت کے سامنے نہیں دیا. یہ بات تو میں آپ کے ساتھ ایکسیپٹ کر سکتا تھا بیکاز وہ فورم ہے جس کے اندر نیب نے پرو ایکٹیونیس شو کرنی ہے. ایک دفعہ جب وہاں سے میٹر سیٹل ہو گیا تو اپیل کے اندر جو ڈاکیومنٹس ہیں انہی کے اوپر فیصلہ ہوگا. اب یہ بتائیں اب صرف ایک منٹ، نیب نے لیٹ سپوز عدالت کے سامنے عدالت نے بات پوچھی، لیٹ سپوز کہ جی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو دکھاتا ہے مریم نواز صاحبہ نے کرپشن کی، اور نیب کہہ دے نہیں جی ایسا نہیں اور فائل میں ہو، تو کیا ہم جو فاضل جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا انہوں نے فائل دیکھے بغیر فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں پوری فائل کا ڈیٹیل ملاحظہ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا ہوگا؟ نیب کے منہ پہ تو فیصلے کسی نے بھی نہیں سنانے، فائل کے منہ پہ فیصلے سنانے ہیں. وہ تو چیئرمین نیب صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم فیسز نہیں کیس دیکھتے ہیں، جاوید اقبال صاحب دیکھتے تھے. وہ ان کو تو فیسز صرف اپوزیشن کے نظر آتے ہیں. فیض یہاں ایک بریک لے لے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز صاحبہ کو ایک اور بڑا زبردست ریلیف مل گیا. ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں تھا اور چودھری شوگر مل کیس کے اندر پہلے ضمانت بھی ہوئی تھی اور اب ان کو پاسپورٹ واپس دے دیا گیا اور اب وہ 3.5 سال بعد اپنے والد صاحب کے پاس موجود ہیں، وہاں ملاقات کر رہے ہیں. پاسپورٹ واپسی کا جو معاملہ ہے، چودھری شوگر مل کیس جو ہے یہ اب کہاں جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاسپورٹ واپسی تو ان کو بیل کے اندر ایک ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور انہوں نے اس کے علاوہ شورٹی بانڈ بھی دی تھی. ان کا ایک نیب کے میٹر کے اندر ان کی بیل، ان کی ایکویٹل ہو گئی ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں دی ہے کہ جی مجھے اجازت ہے، میں جو کیا نام ہے ملک سے باہر سفر کرنا چاہتی ہوں، آئی بین ایکویٹڈ آف کرپشن کیس، مجھے اجازت دیں میں باہر چل جاؤں. یہ ایک ایکسٹراڈنری ریلیف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. I mean she is going to come back. ہر کسی کو پتہ ہے انہوں نے بیل بانڈز بھی اپنے جمع کروائے ہوئی ہیں. ان کا اگر پاسپورٹ انہوں نے لیا ہوا تھا اور اس پاسپورٹ کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اس کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری بات تو نہیں لگتی. کیپٹن صفدر صاحب کا بھی نام لیں، وہ بیچارے بھی ان کا بھی کوئی نام ہی نہیں لیتا. نہیں ان کا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک کی بات کریں تو وہ ساروں کی آپ سمجھ اپنی لیکن بات یہ کہ یہ اس کے اندر کوئی بہت ایکسٹراڈنری. آگے میاں نواز شریف صاحب کو اس کیس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کی کوئٹل سے سوال ہے؟ دیکھیں اب اس کے اندر میری نظر میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر نیب کے کیس کے اوپر کس طرح کی بات لکھی گئی ہے یہ میٹر کرے گی. اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ، میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا اسپیشلی کسی فاضل جج صاحب کی، لیکن مجھے یاد ہے میں نے کہیں اس طرح کی بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب پہ تو ان پہ ایڈنگ اینڈ بیٹنگ کا تو ویسے ہی نہیں کر سکے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کی فائنڈنگ ججمنٹ کے اندر آ جاتی ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس اسٹیبلش نہیں کیا نیب نے، یا عدالت کو بادی النظر میں نہیں نظر آتا کہ یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا، تو میری نظر میں پھر نواز شریف صاحب کی تو یہ اپیل بڑی آسان ہو جائے گی.
اس میٹر کے اندر, کیونکہ پھر ٹھیک ہے اب نیب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور یہ وہی ذمہ داری ہے جو پچھلے چیئرمین نیب کے. تو نواز شریف صاحب کو ایبسکونڈر قرار دیا گیا اس کیس میں؟ نواز شریف صاحب کو تو ایبسکونڈر مجھے لگتا ہے قرار دیا گیا. ان کی اپیل تو نہیں سنی گئی تھی کہ ایبسنشیا میں نہیں سنی جا سکتی. as far as I'm concerned ان کو ایبسکونڈر کیا ہوا تھا. I hope I'm not wrong. لیکن وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ جب واپس آتی ہیں پاکستان, جب وہ آتی ہیں تو اس کے بعد وہ کس طرح اپنی یہ آگے لے کر چلتی ہیں جو لیگل اسٹریٹجی ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کے میرٹس کی بات ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اب والا فیصلہ آ رہا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یہ اس ساری ایون فیلڈ والی کاروائی کے اندر. اس کے ڈیٹیل ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ڈیٹیل ججمنٹ کی ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جب ایک دفعہ آتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر کورٹ ایڈریس کرے گی کہ نیچے کیا ایویڈنس ہوا تھا, وہ کس طرح اپریشیٹ ہوئی تھی, کیا وہ صحیح سمجھی گئی تھی, یا عدالت نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اس کو صحیح طرح ایویلویٹ کیا تھا, نہیں کیا تھا, نیب کا کیس کے کیا میرٹس ہے, کیا ڈیمیرٹس ہے. یہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دینی ہے. جب وہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی ہمارے پاس, ویل ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لیکن میری نظم ہے کہ دس ول بی اے ٹرننگ پوائنٹ اس سارے سیناریو میں. چلیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی واپسی کی. وہ تو جب واپس آئیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا کس سچویشن کے اندر آتے ہیں, کیا پروٹیکٹیو بیل کرا کے آتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں. ہاں جی, اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر صاحب کے طیارے میں گئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب کے طیارے میں واپس آ گئے. کیا فیض یہ مذاق نہیں لگتا کسی بھی حوالے سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسحاق ڈار صاحب گلٹی تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون گلٹی تھا. میرا تو مقصد یہ ہے کہ کیس بھی بنا, ایک ملک کا جو ہے وزیر خزانہ وہ چلے گئے اور واپس آ گئے, کیس کورٹوں میں چلتا رہا, ان کی پراپرٹی کا معاملہ آیا کہ جی اس کو سیل کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد وہ بھی سیل نہیں ہوئی. اب پھر وہ واپس آئے, انہوں نے اپنی پروٹیکٹیو بیل کرائی, آج ان کی جو ہے وہ بیل بھی ہو گئی ہے 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض. کیا کیس تھا اسحاق ڈار کے خلاف, اسحاق ڈار صاحب کے خلاف؟ دیکھیں, پہلے میں جو آپ نے انیشلی کہا کہ وہ جو آپ نے کامنٹ کیا نا کہ یہ مذاق لگ رہا ہے اینڈ سو آن, اس پہ میں کہ اسحاق ڈار صاحب کو عدالت نے قرار دیا تھا کہ یو آر این ایبسکونڈر, آپ مفرور ہیں, آپ عدالت کی پروسیڈنگز جوائن نہیں کی, آپ فرار ہیں. ان کے وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہوئے تھے, اور ان وارنٹس پہ عدالت کو یہ نظر آیا تھا کہ عدالت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان وارنٹس کی ایگزیکیوشن سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہوئے ہیں تاکہ وہ کورٹ پروسیڈنگز جوائن نہ کر سکیں. اسحاق ڈار صاحب ملک واپس آ گئے. اسحاق ڈار صاحب ملک واپس آنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں, میرے وارنٹ سسپینڈ کر دیں, میں کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اینڈ آئیل آرگیو, میں اس ٹرائل کا حصہ بنتا ہوں. تو عدالت نے ان کے جو وارنٹ تھے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ سرنڈر کر دیے اور نیب کو نوٹس کر دیا. اب یہ جو انیشل ریلیف تھا, دیکھیں ایک چیز تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک کم قانون کی جنرلی عوام کو یا لوگوں کو ایک کم انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے ٹیکنیکلٹیز کی, تو اسی لیے لوگوں کو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بالکل یہ ایکسٹراڈنری بات لگتی ہے. یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک سٹے ملا ہوا ہے, یہ ایک انٹرم ریلیف ہے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا فائنل وہ جواب نہیں آیا تھا. جب فائنل ہو تو اس کے بعد آپ کہیں کہ اچھا جی کیا یہ ایکسٹراڈنری ہے کہ کیا یہ ایکسٹراڈنری نہیں ہے. ایک بندہ عدالت کے سامنے پیش ہو گیا خود سے, اس نے کہا جی میں پیش ہوں, میرے وارنٹ سسپینڈ کر دیں, میں آئل بی, تو اس کی اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے دوسری پارٹی کو نوٹس تو کرنی ہے. دوسری پارٹی کو نوٹس کر کے بات تو سننی ہے دونوں پارٹیز کی, یہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے. قانون کا تقاضا تو یہی کہتا ہے, ضابطے کا تقاضا تو یہی کہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اسی وقت ان کو گرفتار کر لیتے اور کہتے پھر تو ان کی اپلیکیشن تو وہیں ختم ہو جانی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے وارنٹ جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیں. تو یہ کوئی اتنا ایکسٹراڈنری ریلیف. اب فائنلی جو فیصلہ ہے اس میں کیا ہے, اس میں کیا نام ہے, اس فیصلے کے کیا میرٹس ہیں, اس فیصلے میں کیا خامی ہیں, وہ جو ہے دیٹ از اے سیپریٹ کوسچن آل ٹوگیدر. چلیں اب آخری 4 منٹ رہ گئے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا کیس بھی جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے. الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کو جوڈیشل اختیارات حاصل ہیں 62 آرٹیکل 62 کے اوپر, کیا وہ حکم صادر کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ یہ ایک بڑا دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن, اور اس کیس کے 2 پہلو ہیں اور دونوں کے دونوں پہلو جو ہیں وہ میری نظر میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کیا جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کیا وہ 62(1)F کی ڈیکلیریشن دے سکتا ہے یا وہ نہیں دے سکتا.
میرا ذاتی خیال یہ ہے اینڈ دس از میرا اپنا اوپینین ہے کہ اگر کسی باڈی کو اس چیز کا اختیار ہونا چاہیے الیکشن ریلیٹڈ, کیونکہ دیکھیں 62(1)(f) ایک الیکشن ریلیٹڈ ڈسکوالیفیکیشن یا کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. 62(1)(f) از کوالیفیکیشن, 62 از کوالیفیکیشن, 63 از ڈسکوالیفیکیشن, اور یہ دونوں الیکشنز کی حد تک ہیں. تو الیکشن کمیشن وہ اسپیسیفک باڈی ہے جس نے الیکشن میٹرز کو ڈیل کرنا ہے پاکستان میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے اگر کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی میٹر کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن نے سمری پروسیڈنگز نہیں کرنی, ڈیٹیلڈ ایڈجوڈیکیشن کرنی. اب جیسے وہ فارن فنڈنگ والا کیس تو ریسنٹ ہسٹری کے, میں اسی کی ایک مثال دے دوں کہ وہ کتنے سال چلا, ایویڈنس ہوئی, کمیٹی بنی, انویسٹیگیشن ہوئی, رپورٹ ہوئی, بحث ہوئی, ایک بڑا ڈیٹیلڈ اور ڈیپتھ میں جا کے یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو میری نظر میں الیکشن کمیشن کو کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی ڈیکلیریشن دے سکے. میاں نواز شریف صاحب کو اس کیس کا کوئی فائدہ؟ بہت معذرت کے ساتھ دوسرا پہلو جو آپ نے اب بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو فیصل باٹا والے کیس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا چیف جسٹس پاکستان صاحب کی ریمارکس تھے فیصل باٹا صاحب والے کیس میں کہ 62(1)(f) کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے, اٹ از اے ڈریکونین لا. تو اب شاید سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات تسلیم کرنے لگ گئی ہے کہ 62(1)(f) کے اندر جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ڈریکونین ہے یا وہ جابر ہے. ایک چیز تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب فائنلی اللہ کرے کہ 62(1)(f) کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹائم اس کو ریویو کرنے کی کا سوچ رہی ہو اور اس کو سیٹیسائیڈ کرنے کا سوچ رہی ہو, اور اس کو اور میری نظر میں تو وہ بالکل صحیح فیصلہ ہوگا, کیونکہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تو ایک سپریم کورٹ نے جب یہ بات کی تو میری نظر میں سپریم کورٹ نے ظلم کیا تھا ہمارے آئین کے ساتھ بھی اور ہمارے ملک کے ساتھ بھی. 62(1)(f) کی اگر تو سپریم کورٹ اس کیس کے اندر کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, اس میں 5 سال ہیں یا 2 سال ہیں یا 10 سال ہیں, جو بھی فگر سپریم کورٹ آف پاکستان سیٹ آؤٹ کر دے, تو وہ آٹومیٹکلی نواز شریف صاحب کے کیس میں تو اپلائی کر جائے گا, کیونکہ ان کو بھی ایک پرنسپل آف لا ڈکلیئر کر کے کہا تھا کہ 62(1)(f) کے اندر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے, اس لیے آپ آج کے بعد الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. تو اگر تو اس کیس کے اندر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی ہم نے 62(1)(f) کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے چینج کرنی ہے ٹو 5 اور 10 اور 2 اور 15 whichever numbers the Supreme Court deems fit, تو پھر تو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی وہ اسی طرح اپلائی کرے گا جس طرح وہ فیصل باٹا صاحب والے کیس میں. بالکل ٹھیک ہے فیض, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں چاروں ٹاپکس کے اوپر بتایا. ناظرین اس جمعے اتنا ہی, آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.